ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور سیکھ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہے وہ ساتھ رہتے ہیں، جب ذرا سا الجھے وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں اور کثرت سے ذکر کروں۔ خاک ہو جائیں وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو، لعنت ہے وہ طاقت جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک رشتہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویت جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ جس عمل سے کائنات کا ایک بھی دل ناجائز ٹوٹے، اس عمل سے اللہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ کہتے ہیں 40 لوگ مل کر آمین بولیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرت تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ پکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے۔
جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ کتنی عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں، اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ لوگوں میں دل سے خوشیاں تقسیم کیا کرو، یقین کیجیے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقویٰ، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر، خاموشی۔